السلام علیکم ناظرین، لاہور رنگ کی خصوصی سحر ٹرانسمیشن کے ساتھ میں ہوں میاں عمران ارشد اور میرے ساتھ موجود ہیں میں ہوں آپ کے ساتھ مدیحہ الماس خان۔ اور ماہ مقدس رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے یہ، اور اس آخری عشرے میں چونکہ رمضان المبارک جو ہے اتنی جلدی گزر گیا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا، اور کتنی شدت سے ہم اس ماہ مقدس کا انتظار کرتے ہیں، کتنی تیاریاں کرتے ہیں اور کتنا کچھ ہم پلان کرتے ہیں کہ ہم یہ سب کیا کریں گے۔ چونکہ کرونا بھی تھا اور کرونا کی وجہ سے مساجد جو ہے وہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے مساجد بھی بند تھی، تو اسی لیے گھروں میں تمام عبادات کا اہتمام کیا گیا، سب فیملی ممبرز جو ہے اکٹھے ہوئے سحری پر، افطاری پر، عبادات میں بھی۔ تو یہ ایک بڑی بلیسنگ تھی اور بڑا اچھا ہمیں موقع ملا ایک دوسرے کو سمجھنے کا، ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ٹائم سپینڈ کرنے کا۔ لیکن اللہ کے حضور ہمیں یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک کے جو گھر ہیں، مساجد ہے، جیسے اللہ کے نیک بزرگان دین ہیں، ان کے مزارات ہیں جہاں پر کہ اس وقت ہم نہیں جا سکتے، تالے لگ چکے ہیں، دروازے بند ہیں، دعا کیجئے کہ کرونا وائرس جو ہے جلد از جلد اس سے ہمیں چھٹکارا ملے اور تمام جتنے مقدس مزارات ہیں ان کی درگاہیں بھی کھل جائیں، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ کے جتنے مساجد ہیں، جتنے گھر مبارک ہیں، ان کے بھی راہیں کھل جائیں، دروازے کھل جائیں، تاکہ مساجد میں وہی رونقیں دوبارہ سے بحال ہو سکیں، دوبالا ہو سکیں اور عبادات کا اہتمام بھی کر سکیں۔ بہرحال آج کا ہمارا موضوع بھی آپ کو بتائیں گے، لیکن پینل کی طرف آتے ہیں۔ پینل پر ہمارے ساتھ جو ہمارے معزز مہمان ہیں، جن سے ہم ہمیشہ سے سیکھتے آئے ہیں، اور یہ آخری عشرہ ہے، اس میں بھی سیکھنے کا ہمارا لرننگ کا مرحلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ سیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ آج مفتی نعیم قادری صاحب ہیں، مذہبی اسکالر ہیں، آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ اپنے پینل پر آپ کو ویلکم کرتے ہیں جی، بہت شکریہ آپ کی آمد کے لیے۔ اور ساتھ ساتھ ڈاکٹر تنویر قاسم صاحب ہیں جی، آپ پروفیسر بھی ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں، آپ پڑھاتے بھی ہیں، اور ہمارے ساتھ ہمارے پینل پہ آپ نے دیکھا اکثر حصہ ہوتے ہیں، اور اس آخری عشرے میں بھی ہمارے اس پینل کا حصہ ہیں، ان سے ہم سیکھتے ہیں۔ آپ یہی سمجھیں کہ ہم بھی سب آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں، آپ سے ہم آج کے موضوع کے بارے میں سیکھیں۔ بہت شکریہ آپ کی آمد کے لیے بھی، اور تلاوت قرآن پاک کے لیے قاری محمد عامر ہمارے بھائی ہمارے ساتھ ہیں، بہت شکریہ بھائی آپ کی آمد کے لیے بھی۔ اور ساتھ ہی ساتھ احمد اشرفی ہمارے بھائی ہیں، انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا، آج کی اس بزم میں اس پینل کا حصہ ہیں۔ آغاز کریں گے ٹرانسمیشن کا باقاعدہ سے، ہم جیسے کرتے آئے تلاوت قرآن پاک سے، بسم اللہ کیجئے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا
ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العظيم جزاک اللہ خیر قاری محمد عامر صاحب بہت خوبصورت انداز میں تلاوت کلام پاک پیش فرما رہے تھے. اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور ہمیں قرآن کریم کے احکامات پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے رستے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کے موضوع کا تعارف کروانا چاہوں تو آج ہم بات کرنے کی، سیکھنے سمجھنے کی کوشش کریں گے بیعت کے تصور کے حوالے سے کہ بنیادی طور پر بیعت کا تصور ہے کیا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی صحابہ اکرام سے بیعت لی. قرآن مجید میں باقاعدہ بیعت کا ذکر آیا اور آج بھی جب ہم اولیاء اکرام کا ذکر کرتے ہیں یا نیک لوگوں کی بات کرتے ہیں تو بیعت کا تصور کہیں نہ کہیں ذہن میں آتا ہے. نارملی جب ہم بیعت کے حوالے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، بات کر رہے ہوتے ہیں تو ایک چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ ہاتھ میں ہاتھ دے کر اپنی برائیوں، کوتاہیوں اور گناہوں سے توبہ کرنا اور نیک اور سیدھے رستے پر، شرعی رستے پر، اللہ کے بتائے ہوئے رستے پر چلنے کا ارادہ ظاہر کرنا، اس کو نارملی ہم بیعت سمجھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ سے رہنمائی لینا چاہوں گا کہ بیعت کا شرعی تصور ہے کیا؟ بہت شکریہ، بڑا اہم ٹاپک آپ نے منتخب کیا ہے. بات یہ ہے کہ بیعت کا تصور نبی علیہ السلام کے زمانے میں، چونکہ اسلام کا ابتدائی زمانہ تھا، آغاز اسلام تھا، اور بہت سارے لوگ نئے نئے جو دائرہ اسلام میں آتے تھے وہ نبی اقدس علیہ السلام کے ہاتھ کے اوپر بیعت کیا کرتے تھے. بالکل جس طرح تاریخ میں ہمیں ملتا ہے کہ بیعت عقبہ اولیٰ بھی ہوئی اور بیعت عقبہ ثانی بھی ہوئی. پہلے کچھ کم لوگ تھے جنہوں نے، کچھ 6 کے قریب تعداد آتی ہے جنہوں نے نبی علیہ السلام کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی، اور پھر بیعت عقبہ ثانی ہوئی جس میں کو 72 کے قریب مسلمانوں نے نبی علیہ السلام کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر کے اسلام قبول کیا. اچھا، جیسے جیسے زمانہ گزرتا گیا، نبی علیہ السلام کے بعد خلفۂ راشدین کا زمانہ آتا ہے تو بیعت کا تصور اسی طرح موجود رہا، خلفۂ راشدین کے اندر بھی موجود رہا. اچھا، بنیادی سوال یہ ہے کہ بیعت کیا ہے؟ بیعت بنیادی طور پر ایک عہد ہے، ایک حلف ہے، ایک اوتھ ہے، ایک وعدہ ہے. ایک وعدہ ہے. مثلا جو نبی علیہ السلام کے ہاتھ کے اوپر جو لوگ بیعت کرتے تھے بنیادی طور پر وہ اسلام قبول کرتے تھے. بے شک. یعنی میں اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لاتا ہوں اور دین اسلام کے مطابق زندگی گزاروں گا، یہ بیعت ہے. اچھا، پھر تجدید ہوتی تھی بعض دفعہ، مثلا جہاد کے لیے میدان میں نکلنا ہے تو ان سے ایک عہد لیا جاتا تھا، ایک کمٹمنٹ
لی جاتی تھی، ایک تجدید کرائی جاتی تھی، ایک نیا عزم اور نیا ولولہ بیدار کرنے کے لیے ایک عہد کی صورت دوبارہ ایک بنتی تھی. تو یہ تصور تھا نبی علیہ السلام کے زمانے میں بیعت کا. اچھا جیسے جیسے قرون اولیٰ کا زمانہ قریب آتا گیا، یعنی آج تک خلفۂ راشدین کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ حکومتیں سیاسی اختلافات کی نظر ہوتی گئیں، خلفاء آتے گئے، اس کے بعد پھر بادشاہت اور ملوکیت کا بھی سلسلہ چلتا رہا. تو سیاسی نظام جو ہے اسلام کا، اس میں کافی کمزوریاں پیدا ہونی شروع ہو گئیں. اچھا پھر آہستہ آہستہ تابعین کا، تبع تابعین کا دور، پھر جیسے جیسے ہم صحابہ اکرام اور تبع تابعین سے دور ہٹتے گئے، مسلمانوں کی جو ایک اقتدار کہہ لیں یا ریاست کہہ لیں، اس کا وہ مضبوط ڈھانچہ کمزور ہوتا گیا. اور جس طرح وہ کمزور ہوتا گیا، اسی طرح بیعت کا تصور بھی کمزور پڑتا گیا. اب ہم آج کے زمانے کی بات کرتے ہیں کہ آج بیعت کا تصور کیا لیا جاتا ہے. بنیادی طور پر جب سیاسی حکومتوں نے، مسلمان حکمرانوں نے اپنے باہمی تنازعات کی وجہ سے اسلام کی ساکھ کو نقصان پہنچایا، تو پھر کچھ بزرگ لوگ، کچھ نیک لوگ، کچھ صالح لوگ، انہوں نے کہا کہ جو امت ہے یا جو لوگ ہیں، یہ تو حکمرانوں کی ملوکیت اور بادشاہت اور اقتدار کی لڑائیوں کے نتیجے میں وہ جو ایک روحانی فیض ہوتا ہے، وہ سلسلہ ٹوٹ رہا ہے، وہ سلسلہ منقطع ہو رہا ہے. لوگوں کو دین کے ساتھ جوڑنے والا جو ایک سلسلہ ہے وہ دم توڑتا جا رہا ہے. چنانچہ پھر کچھ نیک جو بزرگ، نیک جو اولیاء تھے، بزرگان دین کہہ لیں، انہوں نے ایک روحانی خانقاہی سسٹم کہہ لیں، یا کوئی اس طرح کا روحانی شفا والا مرکز کہہ لیں، یا ہاسپٹل کہہ لیں، کہ تاکہ لوگوں کی روحانی تطہیر اور روحانی تسکین کا سامان قائم رہے اور چلتا رہے، تاکہ لوگ دین کے ساتھ جڑے رہیں. اچھا آج بھی یہ تصور کسی نہ کسی شکل میں ایگزسٹ کرتا ہے. اچھا وہ تصور تنظیموں اور جماعتوں کی شکل میں تبدیل ہو گیا ہے. صحیح. جس طرح فالورز ہوتے ہیں، بعض علماء کے فالورز ہیں، بعض پیروں کے فالورز ہیں، بعض سکولرز کے فالورز ہیں، بعض مختلف تنظیموں کے ممبر ہیں اور کارکنان ہیں. اور آپ کو یاد ہے کہ بعض تنظیمیں ایسی ہیں، ان کی سٹیجز ہیں جی ہاں، کہ یہ ابتدائی رکن ہے، یہ حامی ہے، یہ پھر فل رکن ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ایک سٹیجز ہیں کہ یہ بندہ ایک خاص نظریے اور خاص فکر کے ساتھ وابستہ ہو کے اپنی کمٹمنٹ کا اظہار کر رہا ہے. بالکل. اچھا اب دیکھیں، ایک مسلمان جو دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے، وہ کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے. بے شک. وہ دو عہد کرتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ وہ اللہ کی توحید کا اقرار کرتا ہے، اور نبی اس کی عبودیت کا اظہار کرتا ہے، اس کی الوہیت کا اظہار کرتا ہے، اس کی ربوبیت کا اظہار کرتا ہے. اور محمد رسول اللہ کی صورت میں وہ آقا علیہ السلام کو بطور نبی، بطور رہبر تسلیم کرتا ہے. بالکل. دو قسم کے وعدے ہیں اس کے اندر، دو قسم کی بغاوتیں ہیں اس کلمے کے اندر. لا الہ الا اللہ کی صورت میں بغاوت کیا ہے؟ شرک فی اللہ سے بغاوت. بالکل. محمد رسول اللہ کی صورت میں اقرار میں جو بغاوت ہے، وہ شرک فی رسالت میں بغاوت ہے. کہ محمد رسول اللہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ محمد صرف اللہ کے رسول ہیں، بلکہ محمد رسول اللہ کے آخری رسول ہیں. بے شک. یہ جو دو بنیادیں ہیں دائرہ اسلام میں داخل ہوتے وقت، ہر مسلمان جو داخل ہوتا ہے، بنیادی طور پر وہ ایک قسم کا اللہ اور اس کے رسول سے عہد کر رہا ہوتا ہے کہ نہ میں شرک کرنا ہے، اور نہ میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ہے، اور نہ نبی کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ہے رسالت کے نقطہ نظر سے. اچھا اب دیکھیں، پارلیمنٹ ہے، پارلیمنٹ میں اوتھ ہوتا ہے، صدر حلف اٹھاتا ہے، پرائم منسٹر حلف اٹھاتا ہے. وہ بنیادی طور پر ایک بیعت ہی ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہے حلف کے الفاظ آپ بھی سنتے ہیں کہ وہ ان کے سامنے ایک حلف نامہ ہوتا ہے، وہ اقرار کرتا ہے کہ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے یہ چیزیں نہیں کروں گا،
نظریہ پاکستان کے اوپر میرا تصور مضبوط ہوگا، حاکمیت الہیہ کے تصور کے اوپر میرا ایمان ہے، میں خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان رکھتا ہوں، اور اپنے اس منصب کی کسی بھی اعتبار سے خلاف ورزی جو مجھے ذمہ داری عائد ہوتی ہے میں اس میں کسی قسم کی خیانت نہیں کروں. مطلب آپ جب بیعت کر لیتے ہیں تو پھر خیانت کا کوئی یعنی وہ وعدہ ہو گیا نا، یعنی یہ ایک وعدہ ہے. جی ہاں آج کے دور میں بیعت کی یہ جدید شکل ہے. ٹھیک ہے. اچھا ریاست کی سطح پہ حکمران وہ حلف اٹھاتے ہیں، وہ بیعت کرتے ہیں، ایم این اے ایم پی اے بلدیاتی کارکنان سسٹم آگے چلتا جاتا ہے. وہ چاروں کے مفتی صاحب کو بھی ایڈن کریں ڈسکشن میں. مفتی صاحب سے بھی جان لیتے ہیں. مفتی صاحب یہ بتائیے گا یہ بیعت جو ہے یہ کرنا کیا ضروری ہے؟ بیعت کرتے کیوں؟ کیا اس کا مقصد کیا؟ اسی کے ساتھ ایڈ کر لیجئے گا کہ کیا بیعت ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کرنا یہ عرب کا کلچر تھا یا پیورلی یہ ایک ریلیجس چیز ہے؟ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا العہد. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. میاں صاحب بات اصل میں یہ ہے کہ بیعت کا جو لفظ ہے نا یہ نکلا ہے بیعن سے. بیع کہتے ہیں بیچ دینے کو. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہوا. اور بیعت کا مطلب کیا ہے؟ بیچ دینا، سپرد کر دینا. اب یہ جو بیچ دینا ہے اس تصور کو انسان کے ذہن میں پختہ کرنے کے لیے جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک دور تھا، ظہری حیات تھی، اس وقت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود چونکہ آپ ہر جہت کے ساتھ ایک عظیم حیثیت کے ساتھ مبعوث فرمائے گئے. اگر آپ لیڈر تھے تو آپ لیڈر عظیم تھے، اگر آپ دوست تھے تو یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے مصاحب تھے تو وہ ایک عظیم حیثیت تھی، ایک رہبر کی حیثیت سے عظیم تھے. ہر طرح آپ کی ہی ذات مرجع خلائق ہے. ٹھیک ہے. اب میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بیعت لیتے تھے. وہی بیعت طریقت کی بیعت بھی ہوتی تھی جسے آج ہم طریقت کی بیعت کہتے ہیں، بیعت طریقت. کیوں کہ رب سے ملوانے کے لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ کون سی ہستی ہے جو رب سے ملا سکتی ہے؟ رب سے زیادہ قریب کون سی ہستی ہے؟ رسالت کا تو مقصد یہ بتایا گیا نا، رب اور بندوں کے درمیان رابطہ. ٹھیک ہے. اب صحابہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ کے جو عظیم آپ کی صحبت سے فیض یافتہ افراد تھے جن کے بارے میں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے انہیں روز ازل میں چن لیا تھا کہ انہیں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب بناؤں گا. ان کی تربیت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کی تو وہ بھی ہمہ جہت کے ساتھ، یعنی عبادات کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے، حکومت کے اعتبار سے عظیم تھے. بیعت طریقت اور بیعت خلافت دونوں ان کے ہاتھ میں رہیں. انہیں تقسیم کرنے کی ضرورت نہیں پڑی. وقت گزرتا گیا، حکمران اپنی یعنی آگے چلتے گئے، ملوکیت آگئی، سارا سلسلہ. لوگ جب اپنی ان معاملات سے غافل ہو گئے، یعنی دینی معاملات سے، لوگوں کا تعلق رب تبارک و تعالیٰ کے ساتھ قائم کرنے کے معاملے سے، یہ جو رب تعالیٰ نے کہا نا کہ میں نے تمہاری جانوں کو خرید لیا ہے جنت کے بدلے میں، یہ چیز اپنی عوام کو باور کروانے کے بارے میں جب حکمران اس چیز سے قاصر ہو گئے تو اس کی ذمہ داری خالص ان لوگوں نے لے لی جن کی ذمہ داری صرف اور صرف دین تھا.
یعنی حکمران تھے پہلے، وہ دین بھی سمجھاتے تھے اور دنیاوی معاملات بھی چلاتے تھے، لیکن جب معاملہ ایسا آ گیا کہ ہمارے جو صاحب اقتدار لوگ تھے وہ دنیا کی ہی معاملات میں الجھ کے رہ گئے، تو پھر خالص وہ لوگ جن کا دین کے ساتھ ہی مکمل معاملات تھے، ان کا اوڑھنا بچھونا دین تھا، سارا دن قال اللہ اور قال رسول اللہ کے ساتھ ہی ان کا واسطہ تھا، انہوں نے یہ ذمہ داری اپنے ذمے لے لی۔ اب یہاں سے بیت طریقت کا تصور علیحدہ ہو جاتا ہے، بیت خلافت کا تصور علیحدہ ہو جاتا ہے، بیت طریقت کا تصور علیحدہ ہو جاتا ہے اس مقام پہ آ کے، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیں گے کہ اگر جس طرح سلسلہ قادری ہے، اس کی بیت طریقت میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس دور میں خلیفہ کی حیثیت کے ساتھ یا جو مسلمانوں کے معاملات دیکھ رہا تھا وہ تو یزید تھا، اس کا تصور ہی نہیں آتا، ٹھیک ہے، کیونکہ اس جگہ پہ آ کے تصور الگ الگ ہو چکے ہوئے تھے بیت خلافت اور بیت طریقت کا۔ اب اچھا میں رہنمائی تھوڑی سی چاہوں گا کہ کیا بیعت پیورلی ایک عرب کا کلچر تھا، بیعت کرنا ہاتھ میں ہاتھ دے کر، یا یہ کوئی ریلیجس چیز تھا، ریلیجس معاملہ تھا؟ کیونکہ بیسیکلی ہے تو وعدہ نا، کیونکہ بیعت رضوان بھی کی گئی، مختلف قسم کی جو ہے بیعت کی گئی عہد کے طور پر، اس پہ رہنمائی فرمائیں۔ یہ اصل میں اس زمانے میں اگر ہم دیکھیں تو اس زمانے میں جو اپنی تمام تر، یعنی انسان جب ہم کسی کو، آپ سمجھے کہ آج کے زمانے میں جب آپ کسی کو ووٹ ڈال دیتے ہیں نا، تو ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ خالی حکمران اس کے ذمہ دار نہیں ہے، ووٹ ڈالنے والے بھی اس کے ذمہ دار ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے سارے معاملات جو ہیں اس کے ذمہ کر دی ہیں، ٹھیک ہے، کہ ہماری اب ہر جگہ پہ جا کے رہنمائی آپ کریں گے، ہماری قیادت آپ کریں گے، آپ کے ذمہ ہے، آپ جو کریں گے اسی، یعنی آج اگر ہمارے وزیر اعظم جو کچھ کریں گے وہ سارے پاکستانیوں کے نام پہ آئے گا، ٹھیک ہے، دنیا کے کسی ملک میں جا کے معاہدہ کریں گے وہ سب پاکستانیوں کی طرف منسوب ہوگا۔ تو اس زمانے میں اپنے معاملات کو کسی بندے کے سپرد کرنے کا تصور یہ بیعت ہی ہوتا تھا۔ ٹھیک ہو گیا ڈاکٹر صاحب، میں آپ کی طرف آؤں گا، بیعت رضوان کے مقاصد کیا تھے؟ اصل میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت کی خبر ملی تھی، جو صحابہ میں بڑا ایک اضطراب تھا، خود نبی علیہ السلام کے اندر بھی بڑا اضطراب تھا، تو یہ ایک عہد تھا کہ ہم نے یعنی ایک بدلہ لینا ہے اور ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ اور پھر قرآن مجید کی آیت جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی کے اوپر میرا ہاتھ اور پھر اس کے اوپر عثمان کا ہاتھ، یعنی یہ ایک عہد ہے، یہ ایک بیعت ہے۔ اچھا، مفتی صاحب نے جو بات کی اس کو اگر میں تھوڑا سا آگے بڑھاؤں، جی پلیز۔ بنیادی طور پر اسلام کا جو مزاج ہے، اسلام بنیادی طور پر تزکیہ نفس کے اوپر زور دیتا ہے، اسلام بنیادی طور پر تقوی و طہارت کی تاکید کرتا ہے، اور اس کے لیے ریکال بھی کرواتا ہے۔ تقوی و طہارت اور تزکیہ نفس کا حصول، اس کے لیے خاص ایک انوائرمنٹ، خاص ایک ماحول اور خاص ایک کیفیت درکار ہے۔ بے شک۔ اچھا، یہ جو کیفیت ہے، یہ جو ایک ماحول ہے، اب اس کی تسکین کے حصول کے لوگوں کے مراکز ہیں، ٹھیک ہے، اپنی اپنی عقیدتوں کی بنیاد پہ، اپنے فالوئنگ کی بنیاد پہ۔ اچھا، یہ جو فیض ہے، جو روحانی فیض ہے، یہ لوگ اپنے اپنے انداز کے ساتھ انہوں نے ایک سلسلے جوڑ دیے، جس طرح مفتی صاحب نے کہا کہ یہ سلسلہ قادریہ ہے، یہ سلسلہ نقشبندیہ ہے، یہ سلسلہ سہروردیہ ہے۔ بنیادی طور پر یہ سارے جو سلسلے ہیں یہ تزکیہ نفس کے مراکز ہیں۔ بالکل، یہ سارے جو مراکز ہیں یہ لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑتے ہیں اور انسانوں میں عاجزی پیدا کرتے ہیں، بہت خوب۔ انکساری پیدا کرتے ہیں۔ اچھا، عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک آپ کسی کی لڑ نہیں پکڑیں گے، پنجابی میں ہم کہتے ہیں اس نے اس کی لڑ پکڑی ہوئی ہے۔ اچھا، لڑ کے تصور میں ہم کچھ خرافات اور کچھ بدعقیدگیاں شامل ہو جاتی ہیں۔ مثلا کہتے ہیں یہ میں نے تو بس اس کے ہاتھ پہ بیعت کر لی ہے، اسی نے مجھے جنت میں لے کے جانا ہے۔ بالکل، وہ اچھا اس کی پھر وہ خدمت کرتا ہے۔ اچھا، پھر وہ جو پہنچی ہوئی سرکار ہے وہ اپنے دنیاوی مقاصد بھی پوری کرتی ہے۔ تو یہ آج کل بڑا ٹرینڈ۔ اچھا، اب یہ بزنس بنتا جا رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں، ہم گدی نشینوں کی بات کر لیتے ہیں، یہ بڑے بڑے جو بزرگ اولیاء ہیں، ان کے جو جانشین ہیں اور ان کے جو گدی نشین ہیں،
ان کے اندر خاندانوں میں مفادات کی لڑائی ہوتی ہے، چندے کے اوپر لڑائی ہوتی ہے، اور ہر جو پیر ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں اس گدی کا زیادہ مستحق ہوں. تو یہ جو کشمکش ہے اس نے مادیت پسندی کو فروغ دیا ہے، اس نے حصول زر کا ایک جو منفی جذبہ ہے وہ ہمارے ان روحانی مراکز سے وابستہ خاندانوں میں پیدا ہو گیا ہے. لہٰذا دین ہمارا بڑا سادہ ہے، دین ہمارا بڑا زبردست فطری قسم کے مزاج کا عمل ہے، اور اس کی بنیاد دو ہی چشمہ جو فیض ہے نا، جو چشمہ فیض ہے، جو مرکز ہدایت ہے، وہ دو ہی ہیں، یا قرآن ہے یا سنت ہے. باقی سارے جو سلسلے ہیں وہ آپ کی اپنی اپنی عقیدتیں ہیں، اپنے اپنے ایک جذباتی لگاؤ ہے، وہ آپ رکھیں، لیکن مرکز ہدایت قرآن ہے اور مرکز ہدایت حدیث ہے. قرآن نے بھی جگہ جگہ پہ آپ دیکھیں فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تمہارے درمیان کسی معاملے میں جھگڑا ہو جائے فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو. اور پھر فرمایا وَمَن يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی. یعنی اوورآل ساری چیزیں جو ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں انہی کے گرد گھومتی ہیں. اس ڈسکشن کو آگے بھی چلائیں گے، لیکن اس وقت ہمیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محمد احمد اشرفی صاحب کی جانب جانا ہے. بسم اللہ فرمائیے گا. یاتی نذیرک فی نظر لم یاتی نذیرک فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے، جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے، تجھ کو شہے دوسرا جانا لم یاتی نذیرک فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا. البحر ولا والموج طغى من بکس و طوفان ہوش ربا من بکس و طوفان ہوش ربا منج دھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا منج دھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا موری نیا پار لگا جانا لم یاتی نذیرک فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا. آئین فی عطش و سخا کا عدم اے گیسوئے پاک اے ابر کرم اے گیسوئے پاک اے ابر کرم برسن ہارے رم جھم رم جھم برکن. ٹاپک ہم بات کر رہے ہیں بیعت پر، اور مفتی صاحب سے ہم جانتے ہیں. مفتی صاحب آج کل جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی بڑا اچھا پوائنٹ ریز کیا تھا،
یہ ایک ٹرینڈ بھی سیٹ ہو چکا ہے کہ اگر آپ کو کوئی پیر ہے تو ان کا یہ طریقہ ہے، اور ان کی میرے خیال سے شرط تو نہیں کہیں گے لیکن یہ آپ کو بیعت کرنا پڑتی ہے ان کے ہاتھ پہ، آپ بیعت کر لیتے ہو. ہماری فیملی میں بھی اس طرح سے کچھ ہوا تھا کہ کسی نے بیعت کرنے کا کہا، میری سسٹر ان لا ہے ان کو، تو انہوں نے کہا تھا کہ ابھی مجھے تھوڑا ٹائم دیں تو میں ذرا پیر صاحب جو ہیں ان کو اور ان کی فیملی کو اور ان کے سارا، جب تک میرا وہ عقیدہ پختہ نہیں ہو جاتا مطلب بلیو، تو اس کے بعد پھر میں بیعت کروں گی. پیری مریدی کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس کی شرعی حیثیت کے بارے میں پہلے ہم بتا دیں، پھر ہم بیعت کی بات کریں. یہ جو آج کل یہ جو اس وقت جسے ہم بیعت طریقت کہتے ہیں، جی جی، یہ کوئی فرض نہیں ہے، کوئی واجب نہیں ہے، یہ ایک مستحب عمل ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ کو کوئی بندہ ایسا نظر آ رہا ہے، وہ کہتے ہیں نا اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہیں ملتا، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. اگر آپ کو کسی بندے میں ایسی صلاحیت نظر آ رہی ہے کہ اگر میں، وہ جس طرح پروفیسر صاحب نے کہا کہ اگر میں انہاں دے لڑ لگ جاواں گا تو میں اللہ تک پہنچ جاواں گا. ٹھیک ہے. یعنی یہ مجھے دین کا پابند بنا دیں گے. یہ میری ایسی اللہ تک پہنچنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اللہ کی ذات تک پہنچ جانا، مطلب دین کا پابند بنا دیں گے. ٹھیک ہے. اسلام کا پابند بنا دیں گے. مجھے یہ بتا دیں گے میں نے اپنے روزمرہ کے افعال کیسے کرنے ہیں، میں نے اپنی زندگی کو گزارنا کیسے ہے. ٹھیک ہے. جیسے تزکیہ نفس بتایا. ٹھیک ہے. اصل میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جناب اس بندے کے بال لمبے ہیں، اس بندے نے انگوٹھیاں زیادہ پہنی ہوئی ہیں، یا اس کا ایک خاندان چل رہا ہے، یہ میرے والد صاحب تھے، اس کے میرے دادا اس کے دادا کے مرید تھے، میرے والد صاحب اس کے باپ کے مرید تھے، تو میں نے اب انہیں صاحبزادہ صاحب کا ہی مرید ہونا ہے. ٹھیک ہے. ہمارا یہ تصور بالکل غلط ہے، بالکل 101% غلط ہے. ٹھیک ہے. بیعت کرنے سے پہلے علماء کہتے ہیں کہ پہلے 4 شرائط اس بندے میں آپ نوٹ کریں کہ اس میں یہ 4 شرائط ہیں. سب سے پہلے کہ وہ صحیح العقیدہ، اس کا عقیدہ ٹھیک ہے، وہ صحیح العقیدہ مسلمان ہے. ٹھیک ہے. پھر وہ فاسق تو نہیں ہے، یعنی ہمیں تو اس نے اللہ تک پہنچانا ہے، ہمیں اس نے دین کا پابند بنانا ہے، اور خود وہ نہ نماز پڑھتا ہے نہ روزے کی پابندی کرتا ہے. ٹھیک ہے. وہ فاسق تو نہیں ہے، اعلانیہ گناہ تو نہیں کرتا. اب ظاہری بات ہے معصوم تو صرف انبیاء ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب صبح قیامت تک کوئی بندہ معصوم نہیں ہو سکتا، لیکن کم از کم اتنی اس میں دینی غیرت ہو کہ وہ علل اعلان گناہ تو نہ کرے، اعلانیہ گناہ تو نہ کرے، شریعت کا باغی تو نہ ہو. ٹھیک ہے. فاسق نہ ہو. تیسری شرط عالم ہو، کیونکہ بغیر علم کے گناہوں سے بچنا ممکن نہیں ہے. بغیر علم کے گناہوں سے بچنا ممکن نہیں ہے. اور چوتھی شرط اس کا جو سلسلہ ہے، سلسلہ طریقت، یہ طریقت کے حوالے سے، یہ نہیں کہ چونکہ طریقت کے حوالے سے آپ نے بیعت کرنی ہے تو اگر وہ سلسلہ طریقت ہی اس کا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک متصل نہیں ہوگا تو پھر آپ کو طریقت کے وہ فیوز اور وہ برکات اس طریقے سے حاصل نہیں ہو سکیں گے. اس کا سید ہونا لازمی نہیں ہے. بعض بزرگوں نے سید ہونا بیعت کے لیے شرط لکھی ہے، جیسے کسی زمانے میں پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی اس کے قائل تھے کہ مرشد ہونے کے لیے، مرشد پکڑنے کے لیے اس کا سید ہونا ضروری ہے، لیکن بعد میں آپ نے خود ایسے مرشد پکڑے جو سید نہیں تھے، لیکن ان میں بقیہ 4 شرائط بہت مضبوط پائی جاتی تھیں. ٹھیک ہو گیا. مفتی صاحب رہنمائی چاہوں گا اسی ضمن میں جو آپ بات کریں. وجہ یہ ہے کہ ہماری ٹرانسمیشن جو ہے ہمارے ناظرین کے لیے اور خود ہمارے لیے بھی سیکھنے کا باعث ہوتی ہے، اور اگر اسے سیکھنے کا سسٹم نکال دیا جائے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ نے 4 شرائط کا ذکر کیا کہ اگر آپ نے بیعت کرنی تو یہ 4 شرائط ضروری ہیں. نارملی ہماری میجورٹی ایسی ہے عام عوام جو تعلیم نہیں رکھتے ہیں، جن کے پاس آگاہی نہیں ہے، ان کو جو رستہ دکھایا جاتا ہے، جو بتایا جاتا ہے، وہ اسی پر چلتے ہیں. ان کو اگر بتا دیا جائے کہ تعویذ سے بھینس دودھ دے گی تو وہ نسل در نسل تعویذ سے ہی بھینس کا دودھ لیتے رہتے ہیں. تو جو پہلی شرط آپ نے بتائی ہے صحیح العقیدہ ہونا. اب صحیح العقیدہ ہونے کا پیمانہ ان کے پاس نہیں ہے، پہلی چیز. دوسری بات فاسق نہ ہونا، اس کو جانچنے پرکھنے کا بھی پیمانہ ان کے پاس نہیں ہے، کیونکہ وہ روٹین میں اس کو ایک ہتھوڑے کے طور پر دیکھتے ہیں کہ جو طاقتور ہوتا ہے وہ تمام چیزوں کو ریل اور ڈی ریل کرنے کا طاقت رکھتا ہے. تیسری بات جی کہ عالم ہونا. عالم ہونے کے پیمانے بھی ان کے پاس نہیں ہیں، ان لوگوں کے پاس جن کی تعداد ہمارے پاس بہت زیادہ ہے. اور چوتھی چیز اس پورے سلسلے کو سمجھنا کہ کیا سلسلہ قائم بھی ہے
یا نہیں. ان چاروں چیزوں میں سے آج ہمارے عام عوام کے پاس تو پیمانہ نہیں ہے. جو ان کو بتایا جائے گا ان کے لیے وہی حقیقت ہوگی. تو اب مجھے بتائیے کہ بیعت کے لیے ان چار چیزوں کو کیا پہلے پھر بھی جانچنا ضروری ہوگا؟ تو کیسے جانچنا ہے؟ جی، اس کے لیے میں آپ کو ایک سادہ سا اصول بتا دیتا ہوں. میرے استاد فرماتے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ اساں تے جنوں بھی منیا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی وجہ تو منیا ہے. بہت ٹھیک ہے، جائز. جنہیں مانا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وجہ سے مانا ہے. کسی استاد کو، کسی پیر کو، کسی مولوی کو، کسی بندے کو ہم نے اس کی ذات کی حیثیت سے نہیں ماننا. ٹھیک ہے. کیوں ماننا ہے؟ کہ اس کا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ کیا تعلق ہے. میں نے پھر آپ کو بتایا کہ فاسق نہ ہو. اب شریعت کے جو بنیادی اصول ہیں نا، بنیادی باتیں جو ہیں، ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ نماز پڑھنا ہے. ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا، عام مسلمان بچے کو بھی پتہ ہے کہ نماز فرض ہے، اور ہمارے پیر صاحب نماز نہیں پڑھتے. جناب آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ او جی اسی روحانی نماز پڑھنے ہیں. حضرت تسی کھانا بھی روحانی کھا لیا کرو. اللہ پناہ عطا فرمائے. باقاعدہ چرچ چل رہی ہوتی ہے اور کہہ دیا جاتا ہے جی کہ یہ روحانی دھواں ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقت کے ساتھ جوڑے. یہ بنیادی چیزیں ہمیں پتہ ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہہ دیا یستفتونک عن الکلب. ٹھیک ہے، جب نیکی اور بدی سامنے آ جاتی ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نیکی بھی ظاہر ہے، بدی بھی ظاہر ہے. ٹھیک ہے، نیکی اور بدی ظاہر ہے، جو اس کے درمیان میں ہے وہ متشابہات ہیں اور ان سے بھی بچنے کا حکم دیا. لیکن ہمارے یہاں تو المیہ یہ ہے کہ یہ خاص طور پہ پیری مریدی کے نام کے اوپر برائیوں کو رواج دیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. لیکن اس کا آسان سا فارمولہ آپ نے یہ بتا دیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو عقیدہ یہ رکھتا ہے اس پہ آپ کا ایمان جو ہے وہ پورا اترتا ہے اور وہی آپ کا پیر ہے. پروفیسر صاحب سے جانتے ہیں، پروفیسر صاحب خواتین کی طرف بھی آ جاتے ہیں. جیسے میں نے ابھی اپنے اسسٹنٹ لاء کا ذکر کیا تھا، خواتین جو ہے اگر ہم دینی احکامات کے اکارڈنگ دیکھیں، شرعی لحاظ سے دیکھیں، تو کسی پیر کے ہاتھ پہ وہ بیعت کر سکتی ہیں؟ کیا احکامات ہیں؟ پہلی بات یہ ہے کہ بیعت کا جو نبی علیہ السلام کے زمانے میں سلسلہ تھا، عورتیں براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر بیعت نہیں کرتی تھیں. اللہ اکبر. پردے میں ہوتا تھا اور وہ ان کا جو اظہار ہوتا تھا وہی بیعت ہوتی تھی، یعنی زبانی. اچھا، ہم جس خطے میں رہ رہے ہیں نا، ہم ہندو معاشرت سے مسلم سوسائٹی میں شفٹ ہوئے ہیں. مشترکہ تہذیبوں کو ایک کلچر ہماری تاریخ ہے ہندوستان کی. اس وجہ سے ہمارے ہاں بہت زیادہ رویے جو ہیں نا وہ ہندوانہ رویے ہیں، اور اس سلسلے میں بہت زیادہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو دین ہے اجنبیت اور نامانوسیت کا شکار ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اسلام جب آیا تھا تو اجنبی تھا، اور جب اسلام کا آخری دور ہوگا تو اس وقت بھی اسلام اجنبی ہوگا. اجنبیت سے مراد یہ ہے کہ لوگوں کو دین سکھایا جائے گا، لوگوں کے سامنے قرآن کی آیات پڑھی جائیں گی، لوگوں کے سامنے احادیث پڑھی جائیں گی، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے تحت لوگوں کی اصلاح بھی ہو رہی ہوگی، لیکن لوگ اس کے اوپر کوئی توجہ نہیں دیں گے. لوگوں کے لیے ایک نامانوسیت والی چیز تھی، ایک چیز ہوگی اور اجنبیت ہوگی، یعنی اس میں کوئی اثر ہی نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ انڈین جو فلمیں ہیں اس کا جو ریفلیکشن ہے ہماری سوسائٹی کے اوپر مذہبی اعتبار سے اور بدعقیدگی کے اعتبار سے میں بات کرنے لگا ہوں، اور میں یہ اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ اس نے ہماری جو ہندو معاشرت ہے یا ہندو فلمیں ہیں یا ڈرامے ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ ان کے جو ڈائریکٹرز ہیں یا ان کے جو رائٹرز ہیں وہ اپنے ڈراموں اور اپنی فلموں میں مذہب کا ٹچ دیتے ہیں. بالکل. بہت زیادہ. اچھا، اس مذہب کی ایکٹیویٹی میں پنڈت کا کردار، مندر کی ایکٹیویٹی اور پوجا پاٹ کا منظر وہ بڑا نمایاں ہوتا ہے. بالکل ایسے. اچھا، اب وہ کیا ہوتا ہے، آپ نے عورتوں کی بات کی، مثلا ایک اکثر فلموں میں یہ سین دیکھنے کو ملتے ہیں کہ لڑکی جو ہے وہ لڑکے کی تلاش میں بڑی دیوانی ہے اور بڑی پاگل پن کی حد تک اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے، لیکن وہ لڑکا اس کے قابو نہیں آ رہا. اچھا، وہ اپنے عقیدے کے مطابق اس کو حاصل کرنے کے لیے کیا کرتی ہے، مندر جاتی ہے. پرات اس نے اٹھائی ہوئی ہے، پکوان وہ پنڈت کے لیے اس نے تیار کیے ہیں، وہ ان کے حضور پیش کرتی ہے.
پھر اگر بتیاں جلاتی ہے، پھر وہ بت کے سامنے آنکھیں بند کر کے جنتر منتر جو بھی ان کی جو خواہشات آرزویں وہ پڑھتی ہے. اچھا ابھی آنکھیں باندھی ہوتی ہیں، ایک بجلی کا ہیولا سا آتا ہے، ایک بجلی سی چمکتی ہے اور وہ آنکھیں کھولتی ہے تو وہ لڑکا ساتھ ہی کھڑا ہوتا ہے. اچھا اب یہ دیکھیں ہمارے پاکستان کے کلچر میں خاص طور پر جو فلموں کا اور ڈراموں کا کلچر جو اس کا چربہ ہے، اس کنٹینٹ، وہ کنٹینٹ جو ہندوانہ کنٹینٹ ہے اس کا چربہ ہے ہماری فلمیں اور ہمارے ڈرامے. اب ہم کیا کرتے ہیں؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ بینگ اے مسلم ہماری آرزوؤں، ہماری حاجات اور ہماری خواہشات کا مرکز مسجد ہو. بالکل، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہم اندر نہیں جا سکتے. بحیثیت ایک مسلمان ہمیں اپنی وہ آرزویں، وہ خواہشات اور وہ حاجات وہ پوری کرنے کے لیے کہاں جانا چاہیے؟ مسجد جانا چاہیے. لیکن یہاں مسجدوں میں رش کم ہے، غیر اللہ کے مراکز کے اوپر رش زیادہ ہے، اور سب سے زیادہ عورتوں کی بدعقیدگیوں کی وجہ سے، ان کے کمزور ایمان ہونے کی وجہ سے غیر اللہ کے مراکز کے اوپر سب سے زیادہ رش عورتوں کا ہوتا ہے. اچھا اس میں نا ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ چونکہ جب ہم کاپی کیٹ تو ہم بہت اچھے ہو جاتے ہیں نا، تو ہم نے کاپی کرنا ہوتا ہے تو میوزک ادھر مندر پہ بھی ہوتا ہے، ادھر مزارات پہ بھی میوزک ہوتا ہے، تو اس کو کو ریلیٹ کرنے کے لیے تو ہم اس کھاتے میں ساری خرابی. اچھا اس میں آپ دیکھیں نا، چلو آپ دیکھیں حالانکہ ہماری فلموں اور ہمارے ڈراموں میں ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم مسجد کی ایکٹیویٹی دکھائیں، اللہ سے رجوع دکھائیں. اچھا ہم مسجد کی ایکٹیویٹی نہیں دکھاتے، ہم مزاروں کی ایکٹیویٹی دکھاتے ہیں، ہم دمال کی ایکٹیویٹی دکھاتے ہیں، ہم وہ ملنگ کی ایکٹیویٹی دکھاتے ہیں. چونکہ ہم مسلمان ہیں، ظاہر ہے ہم مندر کی ایکٹیویٹی تو نہیں دکھا سکتے. بھی ہمارا بینگ اے مسلم عقیدہ تو یہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ سے رجوع کریں، ہمارے رخ مسجدوں کی طرف ہونے چاہیے، ہماری جبین نیاز اللہ کے سامنے جھکنی چاہیے. اور لیکن یہاں کیا ہے؟ بورڈ لگے ہوئے ہیں بڑے بڑے، آزمائش شرط ہے، ایک دفعہ تشریف لائیں، محبوب آپ کے قدموں تلے. بے شک. تو یہ جو تصورات ہیں ہماری سوسائٹی میں، یہ بنیادی طور پر دین سے دوری کا نتیجہ ہے. اور ایک چیز میاں صاحب بڑی اہم ہے، بنیادی طور پر شخصیت پرستی، پیر پرستی، مولوی پرستی، آبا پرستی، یہ ایک ایسا خوفناک ایلیمنٹ ہے جس نے ہمیں دین کی جو اصل ماخذ ہیں، ان سے دور کر، دین کے جو اصل سورس ہیں اس سے دور ہٹا دیا ہے. بہت جائز بات. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے زمانے میں جو دلیل کا زمانہ کہا جاتا ہے، جو عقل کا زمانہ کہا جاتا ہے، جو منطق کا زمانہ کہا جاتا ہے، یہ سارا جو کلچر ہے یہ جہالت پر مبنی ہے، یہ بدعقیدگیوں پر مبنی ہے. ہمیں دین کی طرف رجوع کرنا ہے، ہمیں قرآن کی طرف رجوع کرنا ہوگا، اور ہمیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر رجوع کرنا ہوگا. صلی اللہ علیہ وسلم. بہت خوبصورت انداز میں آپ نے ایکسپلین کروایا. مفتی صاحب رہنمائی فرمائیے گا بہت مختصر سے انداز میں کہ اگر بیعت توڑنا مقصود ہے کوئی تو اس کا طریقہ کیا اور کیا حکم ہے اس پر؟ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ بیعت جو ہے، جو آج کل چلتی ہے بیعت طریقت جسے کہا جاتا ہے کتب میں، یہ فرض یا واجب نہیں ہے. بلا وجہ یہ توڑنی، یہ طریقت کے اعتبار سے کہہ لیں کہ توڑنی نہیں چاہیے، کیونکہ ایک تعلق ہوتا ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک پہنچانے کے لیے. بلا وجہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو وہ بندہ 4 شرائط کا جامع نظر آ رہا ہے تو نہیں توڑنی چاہیے. کیوں کہ وہ خود نیک آدمی اور نیکوں کی صحبت میں بیٹھنے کا حکم ہے، ٹھیک ہے، نیکوں کی صحبت اختیار کرنے کا اسے ترک نہیں کرنا چاہیے. لیکن اگر آپ کو کوئی ایسی چیز اس میں نظر آ رہی ہے جو ان 4 شرائط میں سے نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی بدعقیدگی نظر آ رہی ہے، وہ دین کے اوپر عمل نہیں کرتا، اسے خود کچھ نہیں پتا، آتا جاتا نہیں ہے، تو ایسے بندے کی بیعت توڑنا سمجھ لیں کہ واجب ہوتی ہے. حالانکہ بیعت کرنی فرض یا واجب نہیں ہے، لیکن ایسے بندے کی بیعت توڑ دینا واجب ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ تعلق نہیں رکھنا. یعنی جو شخص صحیح العقیدہ نہیں ہے، جو فاسق یا فاجر ہے، جس کے پاس علم نہیں ہے اور اس کے سلسلے میں سلسلہ کہیں پر منقطع ہوتا ہے. اچھا سلسلے کا بھی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ اگر 3 شرائط کسی میں پائی جا رہی ہیں اور سلسلہ متصل ہے یا متصل نہیں ہے تو اس کا بھی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اگر اس کی جو بقیہ 3 شرائط ہیں تو آپ اس کے ساتھ اپنا تعلق قائم رکھ سکتے ہیں. توڑنا واجب ہے، طریقہ کیا ہے؟
بس یعنی کوئی اس کا یہ نہیں ہے کہ جس طرح آپ نے اس کے ہاتھ میں جا کے ہاتھ دیا تھا اب آپ اسے ہاتھ پکڑا کے ہاتھ کھینچے کے جاؤ میں نے چھوڑ دیا. بس آپ اپنا دل میں ارادہ کر دیں, ختم کر دیں. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ یہ کس قدر ضروری ہے. ہمارے معیارات کیا ہیں؟ ہم کسی کی ولایت کو جانچنے کا کیا ہم نے معیار رکھا ہوا ہے کہ جناب میرا فلاں کام ہوگا تو یہ ولی ہے. اچھا جی میرے اولاد نہیں ہو رہی, میں اس کے پاس گیا تھا, میرے تو اولاد نہیں ہوئی, یہ ولی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو ہم نے اپنے کاموں کو, دنیاوی کاموں کو, اس طریقت کی جو بیعت ہے یا ولایت ہے اس کو پرکھنے کا ہم نے معیار رکھا ہوا, حالانکہ ایسا نہیں ہے. حضور داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک شخص آتا ہے, ایک عرصے تک آپ کی خدمت کرتا ہے. ٹھیک ہے, خدمت کرتا ہے, کوئی کام نہیں کہتا, کچھ نہیں کہتا, کوئی اور گفتگو نہیں کرتا, خدمت کرتا رہتا ہے. ایک دن جانے لگتا ہے تو کہتے ہیں بچے کدھر آئے تھے, کدھر جا رہے ہو؟ کہا جی میں مرید ہونے آیا تھا لیکن میں نے آپ میں کوئی بات نہیں دیکھی, یعنی کوئی کرامت نہیں دیکھی. ٹھیک ہے, تو کہا اچھا کرامت نہیں دیکھی تو تو مجھے یہ بتا کہ تو نے میرا اتنے عرصے میں تو یہاں پہ رہا ہے, تو نے میرا کوئی عمل ایسا دیکھا ہے جو میں نے شریعت کے خلاف کیا ہو, میں نے سنت کے خلاف کوئی کام کیا ہو؟ کہا جی نہیں. تو فرمایا اس سے بڑی اور کیا کرامت ہو سکتی ہے. بہت خوبصورت, یعنی پیمانہ سنت اور اچھا یہ صاحب مفتی صاحب جو پہلے سیگمنٹ میں یہ بات کر رہے تھے نا کہ پیر صاحب نماز نہیں پڑھتے لیکن روحانی پیشوا بن کے بیٹھے ہوئے ہیں, اسی طرح ایک پیر صاحب کو اس کے مرید نے کہا پیر صاحب ہم نے کبھی دیکھا نہیں ہے آپ کو قرآن پڑھتے ہوئے. وہ کہتا ہے کہ دیکھو نا قرآن میں لکھا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. مجھے تو کہتا ہے کوئی شک نہیں ہے, آپ کو شک ہے آپ پڑھ لیں. یعنی ہمارے ہاں بدعقیدگی کی حد تک ہم نے اپنے روحانی پیشوا بنائے ہوئے ہیں, اور وہ اچھا پھر وہ ہیپناٹائز کرتے ہیں اپنی جھوٹی کرامتوں کی بنیاد پہ, لوگوں کو ہیپناٹائز کرتے ہیں. مثلا ایک دوست نے واقعہ سنایا کہ ایک بے روزگار نوجوان تھا, اس کو کسی نے کہا کہ یار یہ دھندا بڑا اچھا ہے, لوگ کمائی بڑی ہے. اس نے بھی وہ داڑھی شاڑی رکھ لی, بال بڑے بڑے رکھ لیے, تسبیحاں انگوٹھیاں ساری پہن لی, اور گاؤں کے کسی درخت کے نیچے بیٹھ گیا. اچھا اس کے پاس اس کے کسی سینئر بابے نے اس کو ایک نسخہ دیا تھا کہ یہ نسخہ آپ استعمال کرو, بڑا کامیاب آپ کا دھندا ہوگا. اچھا وہ دھندا کیا تھا؟ اس نے سر کے اوپر سکرین لگائی ہوئی تھی, یہ جو میٹھا ہے جو شیرینی ہے. اچھا جو یہ راکھ نہیں ہوتی, یہ لکڑیوں کی راکھ ہوتی جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں سوا ہے, وہ پرات میں اس نے رکھی, اور اس نے گاؤں میں دو چار اپنے دوستوں کو کہہ دیا کہ وہ بڑی پہنچی ہوئی سرکار, وہ گاؤں کے بعد درخت کے نیچے بیٹھی ہوئی ہے, بڑی کرامت ہے ان کی. کرامت کیا ہے؟ جو بھی ان کے پاس آتا تھا کہتے ہیں یہ جو راکھ ہے نا, یہ راکھ چیک کرو کیسی ہے. وہ اٹھاتا اور کھاتا, وہ کہتا ہے, اس سے پوچھتا ہے کہ اس کا ذائقہ کیسا ہے, کہتا ہے یہ تو پھیکی سی ہے. کہتا ہے اب میری کرامت دیکھو. وہ اپنے سر کے اوپر اس نے ایسے کر کے ہاتھ پھیرا, انگلیوں کو لگی سکرین, میٹھا لگ گیا. اس نے جب وہ راگ اٹھائی اور اپنی تلی کے اوپر رگڑی تو اس کو کہتا ہے یہ کھاؤ. اس نے کھائی تو وہ میٹھی تھی. کہتی یار یہ تو بہت پہنچی ہوئی سرکار ہے, ہم نے کھائی تھی تو پھیکی, اور پیر صاحب نے ہمیں اپنی تلی کے اوپر رکھ کے دی تو میٹھی. اب آپ دیکھیں لوگوں کو کس طرح بیوقوف بنایا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں. اللہ تعالیٰ پناہ. اور یہ بنیادی طور پر میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے مساجد سے جب سے تعلق ختم کیا ہے, قرآن کی تعلیم سے جب سے ہم نے دوری اختیار کی ہے, اور ہم بنیادی طور پر نا شارٹ کٹ ہر بندہ شارٹ کٹ میں ہے کہ میرا یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے. بالکل آپ دیکھیں لوگوں کے ہاں ایک عجیب تصور ہے, امتحان آئیں گے, بچہ مولوی صاحب کے پاس جائے گا, مولوی صاحب کوئی ایک صورت بتا دیں, وہ میں صورت پڑھوں میرا پیپر اچھا ہو جائے. اب کی بار تو بچوں کا ویسے عمران خان صاحب نے مسئلہ حل مولوی صاحب میں نے نا یو کے, کینیڈا, امریکہ ویزے کے لیے اپلائی کیا ہے, تو مجھے کوئی ایسا وظیفہ یا کوئی ایسی صورت بتا دیں میں وہ پڑھوں میرا ویزا لگ جائے. جب ہم نے دین کو اور قرآن کو اپنی ننھی خواہشات کی تکمیل کے لیے حسب ضرورت استعمال کیا تو پھر پرابلم ہوگی, پھر ظاہر پرابلم ہوگی. بالکل ٹھیک ہو گیا. بہت خوبصورت انداز میں ڈاکٹر صاحب بیان کر رہے تھے, اور میں اس نتیجے پر پہنچا اب کی ڈسکشن سے
کہ ہم نے اگر طریقت کے رستے پر چلنا ہے تو اس میں بھی ہماری دنیاوی ضروریات پیش ہوتی ہیں، جس وجہ سے پرابلم اور خرابی ہو جاتی ہے۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہمارے ساتھ حافظ مشاہد حسین صاحب موجود ہیں، بسم اللہ فرمائیے گا۔ بلا لو پھر مجھے اے شاہ بغروب مدینے میں، بلا لو پھر مجھے اے شاہ بغروب مدینے
پہنچوں کاش ایسا گرفتاری ہو مدینے پہنچوں میں آقا مدینے جب میں پہنچوں کاش ایسا کہ